الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیہ کا پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورحمتہ، اور اس کی رحمت خاص آپ پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، البتہ قصد کر ہی لیا تھا ایک جماعت نے ان میں سے یضلوا کا، یہ کہ وہ آپ سے حقیقت چھپا لیں، وما یضلون الا انفسہم، اور نہیں گمراہ کرتے وہ مگر اپنے ہی نفسوں کو، اپنے ہی جان کو، نہیں چھپاتے وہ حقیقت مگر اپنے ہی نفسوں سے، وما یضرونک من شیء، اور نہ ہی وہ کوئی دکھ دے سکتے ہیں تجھ کو کسی طرح کا،
وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر اتاری ہے کتاب اور حکمت دانائی، وَعَلَّمَكَ، اور سکھایا تجھ کو مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ سب کچھ جو تو پہلے نہیں جانتا تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، اور ہے فضل اللہ کا علیکَ، آپ پر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عظیما، بہت ہی بڑا۔ لا خیر فی کثیر، نہیں ہے بھلائی بیچ اکثر من نجواہم، سرگوشیوں ان کی میں، الا مگر من امر بصدقۃ، وہ جو کوئی سرگوشی کرے دوسرے آدمی کے ساتھ صدقہ خیرات کے متعلق، او معروف، یا معروف کاموں کے متعلق، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ ہو تو کسی دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو شخص بھی ان کاموں کے لیے دوسروں سے سرگوشی کرتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اس کی تلاش ہے اللہ کی رضا، وہ چاہتا ہے اللہ کی رضا کو، فسوف نؤتیہ، پس ان قریب دیں گے ہم اس کو، اجرا عظیما، بڑا اجر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد، اس کے بعد، ما تبین، کہ ظاہر ہو گیا، لہ الہدی، اس کے لیے ہدایت والا معاملہ، ویتبع، اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، ایسے لوگوں کی راہ کی جو ایمان والوں کی راہ نہیں، نولہ، حوالے کر دیں گے ہم اس کو، ما تولا، جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وساءت مصیرا، اور اس کے پھرنے کی جگہ بہت ہی بری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے، سورہ النساء میں 3 آیات کریمات پر ہی ایک پورا رکوع مشتمل ہے، جو آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات آج کے سبق میں شامل ہیں 113، 114 اور 115 ہیں، آپ مضمون گھر جا کر دیکھ سکتے ہیں، قرآن مجید کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو اس کو پڑھیے اور سمجھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں تک پہنچائی، عملی طور پر کردار کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ٹوٹلی قرآن کے مطابق تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، نشانات دیکھتے، باتیں دیکھتے، کردار دیکھتے، ایک ایک چیز کو وہ تسلیم کرنے پر مجبور تھے۔ لیکن کتنے کو لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تسلیم کیا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات بنفس نفیس آپ موجود ہیں، اور اللہ کی کتاب عملی طور پر پیش کرتے ہیں۔ لوگ ماننے پر مجبور ہیں، لیکن اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں۔ تو آخر آج اتنی مدت اور اتنا زمانہ گزرنے کے بعد یہ کتاب ہمارے سارے مساجد، ان کے سٹیج، جہاں جہاں یہ بیان ہوتا ہے اللہ
اللہ کی کتاب کا نام لیا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کے نام سے پیش کیا جاتا ہے. لیکن ایمانداری کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو کہیں وہ کردار نظر نہیں آتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. نہ بیان کرنے والوں میں نہ سننے والوں میں. جب کردار کے لحاظ سے ہر جگہ پر اس کے خلاف نظر آتا ہے معاملہ، معاشرہ دیکھتا ہے کہ ہر جگہ بیان اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ پر جب الفاظ یہی ہیں تو آخر سوچنے کی بات تھی کہ جب معاملہ ہر جگہ پر یہی پیش کیا جاتا ہے تو وہ سلسلہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ آخر وہ کردار کہاں گیا؟ لوگ پوچھنے والے مخالفین سے ہی پوچھتے ہیں کہ تم پیغام لے کر آئے ہو کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ پہنچے ہیں جو آپ کے بھگوڑے ہیں، انہوں نے کوئی اور دین تسلیم کر لیا ہے، وہ جس دین کی بات کرتے ہیں، وہ جو پیغام لے کر آیا ہے اس کے متعلق بتاؤ، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، کسی کا لے کر کھا جاتا ہے. ایک ایک بات پوچھنے پر جواب ملتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر تم مان بھی اس کو نہیں رہے ہو. کہا اگر یہ بات ایسی ہی ہے تو میں تو انجیل کا پڑھنے والا ہوں اور میری انجیل مجھے یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ خوبیاں اس شخص میں پائی جاتی ہیں تو عنقریب وہ وقت ہوگا کہ اس کی سلطنت میرے یہاں تک پہنچی ہوگی. پھر وقت نے دیکھا ایسا ہوا. آج ہمیں مدت گزر گئی، یعنی 75واں یہ آپ کا سال اس اگست میں پورا ہو رہا ہے کہ یہ خطہ الگ کیا تھا. کس نام پر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر. یہ نظریہ لے کر الگ ہوئے تھے. تو آج وہ کہاں ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات؟ کیا یہی آزادی چاہیے تھی ہمیں جو آج ہم لے چکے ہیں؟ کیا یہی نظریہ تھا قائد اعظم کا؟ یہی نظریہ تھا لیاقت علی خان کا؟ یہی نظریہ پیش کیا تھا علامہ اقبال نے؟ اگر وہ نظریہ آج نظر نہیں آتا تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہماری خشکوں کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے کہ ان 75 سالوں میں کیا کیا ہم نے. واللہ العظیم آج بھی اگر وہ ابو کلام آزاد کے الفاظ کہیں مل جائے تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ جس خطے کو الگ کر رہے ہو، جس طریقے سے یہ الگ ہو رہا ہے، انگریز جس طرح تمہیں پھاڑ کر الگ کر رہا ہے، عنقریب ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ایک ایک جگہ پر انگریز مسلط ہوگا اور تمہیں وہاں سے جان چھوٹنے کا کوئی صورت نظر ہی نہیں آئے گی. کہاں آج سارا وہ سلسلہ؟ اسلامی حکومت ہو اور زمانے کا اتنا اپ ڈاؤن ہو کہ لوگ کچھ اللہ تعالیٰ میں اپنی زندگیاں گزارے اور انہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے اور کچھ نان چکی ستر. اسلامی حکومت کی یہ حالت ہو. اسلامی حکومت پہلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کی تھی مکہ سے جا کر مدینہ میں، کیا لے کر گئے تھے مسلمان؟ نہتے خالی ہاتھ مدینہ پہنچ گئے. انصار نے کس طرح سب کچھ نچھاور کیا تھا. وہ انصار کون تھے؟ جن تک ابھی پیغام پہنچا ہوا ہے.
ابھی یہ آمد کے انتظار میں ہے کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے، اور یہ اپنی جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں کہ ابھی آئیں گے ہم ان کے ساتھ، اور وہ سارا معاملہ کر کے دکھا دیا انہوں نے۔ کتنا وقت گزرا تھا، سڑکوں پر جنگیں مسلط ہوئیں، لیکن فتوحات بھی ہوتی چلی گئی، غریب بھی کوئی نہیں رہا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مال آ رہا ہے جنگوں میں، جو انفال جسے کہتے ہیں، مال غنیمت جو اکٹھا ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، مومنوں کا، قل الانفال للہ والرسول، اللہ اور رسول کے لیے مومنوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اور پھر اعلاناً یہ بات کہی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس یہ مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں یہ مل جائے۔ فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو جو رسول دیتا ہے لے لو، جس سے منع کرتا ہے رک جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ، یہ ساتھی، یہ تھوڑے تھوڑے ساتھی، جن میں سے کتنے ہیں جو جنگوں میں کام آ گئے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی وہ نوجوان خواتین جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، سارے انتظامات مکمل ہوئے، اور غریب بھی کوئی نہیں، کوئی گھر ایسا جو نان جمی سے تنگ ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خمس کا معاملہ آیا، خمس چلا، اور اس کے بعد آگے یعنی 5واں حصہ زراعت کی بات آئی، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو کہیں سے یہ 10واں ہوگا، کہیں سے 20واں۔ جو پانی کا اپنا انتظام کرتے ہیں وہ اس میں سے 20واں حصہ نکالیں گے، اور جن کو فری میں پانی ملتا ہے وہ 10واں حصہ دے دیں گے۔ یعنی عشر اور 20 کی بات آئی، خمس کی بات آئی، یہ سارے سلسلے کیا تھے؟ مال زکات ہی تھا۔ یہ حکومت نے اکٹھا کیا۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی بہا علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حکومت قائم ہو گئی ہے، حکومت قائم ہو جانے کے بعد لازم ہے اگر حکومت اسلامی ہے تو ان سے مال لے گی یہ حکومت، لے کر اپنے خزانوں میں۔ بدقسمتی ہماری، جب سے یہ ملک پاکستان تقسیم ہوا، جو حکمران آئے انہوں نے ان سے مال اکٹھا کیا اپنے خزانوں میں، ان کی تقسیم ہوئی اپنے خزانوں میں، باہر سے مار تڑار کر کے جو کچھ لائے وہ اپنے خزانوں میں، بلکہ یہ اپنے بلکتے بچے ہیں، یہ ایک لحاظ سے اولاد ہے یہ حکومت کی، جو حاکم میں وقت ہوتا ہے بحیثیت باپ ہوتا ہے۔ کوئی گھرانہ زمانے کا ایسا دکھائیے کہ والدین مانگ کر لائیں اپنے بچوں کے لیے اور خزانے میں جمع کر دیں، بچوں کو کھانے کو کچھ نہ دیں۔ آپ کے ملک میں یہ کچھ نہیں ہو رہا۔ جتنا غرباء کے نام سے، فقیروں کے نام سے، یہ جو تنگ دست ہیں ان کے نام سے، آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے جتنے یہ معاملات، یہ آفات جو آتی ہیں، اس سلسلے میں جتنا مال اکٹھا ہوتا ہے سارے کا سارا ان بے ایمانوں کے اپنے خزانوں میں چلا جاتا ہے، اور عوام تک اس میں سے کوئی چیز پہنچے۔ اس کو تو واضح طور پر کہا تھا، دیکھیے یہ صدقات کی قسموں میں سے یہ ایک قسم تھی جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور حق تھا حکومت وقت کا کہ وہ اپنا مال ان سے اکٹھا کرے اور تقسیم کرے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ جسے آپ کہتے ہیں نا 40واں حصہ، 5واں، 10واں، 20واں اور 40ویں تک بھی اگر کوئی چیزیں روایات آپ کو ملتی ہیں تو وہاں اللہ کے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یاد رکھو ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سونا لے کر چوک چوراہے میں کھڑے ہوں گے کہ اس کو کوئی لینے والا ہے تو آ جائے، اس کو وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے پیٹ اس طرح خالی پڑے ہیں کہ یہ کبھی بھرے نہیں، اور عوام کی یہ حالت ہے کہ یہ اتنے بڑے ٹینک جن کے بھرے ہوئے ہیں، وہ ایک ٹوٹی کا قطرہ نیچے پھینکتے ہیں، جس کو وہ قطرے کا جس کے منہ کو وہ قطرہ لگتا ہے وہ اسی کا گنگانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک نہیں، آپ کے ملک کی جتنی جماعتیں ہیں ساری یہی کر رہی ہیں، وہ قطرہ جس کو جہاں سے ملتا ہے وہ اسی کا گنگاتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ اللہ کے بندوں مال ہی ہمارا تھا، تم کھا گئے سارا، بے ایمان ہو پرلے درجے کے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم کہاں کا یہ دین ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل اور رحمت آپ پر نہ ہوتی لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک جماعت ایسی موجود ہے جو چاہتی تھی کہ آپ کو جو حقیقت ہے وہ آپ سے چھپا لی جائے۔ یہ بات اس بشیر کی ہو جو انصار میں سے تھا، جس نے زرہ چرائی تھی، جس کا پیچھے ہم سبق پڑھائے ہیں، یا آج کے وقت کی ہو کہ لوگ حقیقت میں جو حقیقت ہے اس کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ آپ تک صرف نہیں، آج بھی ایسے ہی ہیں۔ حقائق اس طرح چھپا دیے گئے ہیں کہ آج کہیں وہ حقیقت نظر آتی نہیں۔ کوئی دکھانے کی کوشش کرے کہ خدا کے بندوں یہ حقیقت ہے، اس کو دیکھو، دیکھنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب ہر طرف نظر دوڑاتا ہے تو کہتا ہے دین کے نام پر ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہاں نہیں نظر آتا۔ کیسے نظر آئے گا؟ دین کے نام پر تو سب کچھ ہے۔ آئیے میں دعوت دیتا ہوں، کتاب اللہ کو مسلسل بیان کروائیے اپنے سٹیجوں پر۔ آپ حق رکھتے ہیں، آپ نے ڈنڈے پکڑائے ہوئے ہیں ان علماء کے ہاتھوں میں، اس ڈنڈے کے ساتھ جو آپ نے دیا ہے آپ کہیے کہ اللہ کی کتاب سنائیے ہمیں، پھر دیکھیے اس کے مطابق اگر عمل ہوگا تو تبدیلی آتی ہے۔ میں نے عرض کی تھی خمیازہ بھی بھگتا، لیکن کوئی فکر اس بات کی نہیں ہے، یہ دنیا آنے جانے والی شے ہے، کوئی شے یہ نہیں ہے، اس کا یہ جتنا عہدہ اور جتنا اچھا مقام اور معاملہ ہے سب کچھ ادھر رہ جانے والا ہے۔ لیکن میں نے یہ عرض کی تھی کہ دیکھو آپ کہتے ہو ہم ریاست مدینہ چاہتے ہیں، ریاست مدینہ میں ایک وہ مسجد بنی تھی، سجدہ گاہ تھی، بنانے والے مسلمان تھے، کافروں نے نہیں بنائی تھی، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا ریاست مدینہ کے اندر ایک الگ جگہ قائم ہو اسلام کے نام پر، وہاں مشاورت ہو، مسلمان تقسیم ہو، الگ الگ دو جگہ پر بات چیت شروع ہو جائے کہ کوئی سلسلہ ہمارا بھی چل نکلے گا۔ جاؤ قرآن کو پڑھ کے دیکھو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھو، اس مسجد کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ اگر ریاست مدینہ چاہتے ہو تو اس ملک کی ساری مساجد کو نظر میں لاؤ اور دیکھو کہ کون سی مسجد ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہے، ہر مسجدی تقسیم کے لیے ہے، تو مجھے بتاؤ وہ رہنے کی قابل ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری کی بات اگر کر دوں تو وہ یہی ہے کہ یہ مساجد اس وقت ہماری مساجد نہیں ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کی مسجدیں نہیں رہی، یہ مساجد کی ہیں، یہ گروہوں کی ہیں، یہ فرقہ بندیوں کی مسجدیں ہیں۔ اس وقت اللہ کا نام لینے والی کوئی جگہ کوئی نہیں ہے، اللہ کی کوئی جگہ دکھاوا زمانے میں کہاں ہے کوئی؟ یہ فرقے کی جگہ ہیں، اور فرقہ بندی شرک تھا۔ آپ کہتے ہو توحید والے ہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے جس نے فرقہ بندی کی وہ مشرک ہے۔ اللہ کی کتاب صحیح ہے یا میرا مسلک؟ اللہ کی کتاب صحیح ہے یا آج کا ملا؟ قرآن کہتا ہے دیکھو تم وہ لوگ ہو
کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں اس سے پیچھے لے آئے. یہ جو گروہ بندیاں تھیں، فرقہ بندیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. اوس اور خزرج دو قبیلے کیا تھے؟ یہود تھے نا. یہود نے اپنے فرقے اور اپنی جماعتیں بنائی ہوئی تھیں. ان کی مخالفت اس حد تک تھی کہ ہر وقت یہ تیر و تفنگ تیار رکھتے تھے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں جب اوس اور خزرج نے جو مخالفت پر اوپر پہنچے ہوئے تھے آپس میں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد یہ اکٹھے ہوئے. وہ اختلاف ان کے ختم ہو گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اختلاف ختم کرنے کے لیے ہے یا ڈالنے کے لیے؟ ہماری ساری جتنی تعلیم ہے وہ ساری اختلاف ڈالنے والی ہے. تو مجھے بتاؤ وہ تعلیم محمد الرسول اللہ کی کہاں گئی؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آج زمانے کے لوگ یہ بات سمجھ لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وقت میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو یہ چاہتے تھے لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ کہ وہ آپ تک صحیح بات نہ پہنچنے دیں. لیکن یاد رکھیے فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے گمراہ نہیں کیا مگر اپنے نفس کو. کل اگر یہ تعلیم چھوڑ کر کسی نے اپنے نفس کو گمراہ کیا ہے تو آج یہ تعلیم چھوڑ کر دوسرے کو نقصان کرے گا، دوسرے کو گمراہ کر لے گا. نہیں، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی. میری بھی آپ کی بھی، جتنے علماء ہیں سارے مرنے والے ہیں، سب مریں گے اور سب اپنا حساب لینے والے ہیں. میں دوں گا، آپ نے، باقی علماء نے، سب دیں گے. پھر جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، جواب کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہی کے متعلق ہے. فرمایا کہ دیکھو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا وَمَا يُضِرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، آپ کو یہ کوئی دکھ نہیں دے سکتے. پھر آپ کو دکھ نہیں ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ نہیں اٹھانے پڑے. خاندان کے لحاظ سے دیکھا جائے، داماد قابو میں ہو تو کم ہوتا ہے. داماد تو داماد تھا، داماد تو رشتہ اور ہے. باپ کے لیے بتاؤں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عباس، آج بھی روایات کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عباس چچا نہیں باپ تھا. عباس اتنا کس کر بنا ہوا ہے، بدر میں کراہنے کی آواز ہے. اس کراہٹ کی آواز جب پہنچتی ہے پیغمبر کے کانوں تک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آوازیں نہیں پہچانی جاتی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کراہ کی آواز کو سن کر بیتاب ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہو عباس کا رسہ در ڈھیلا کر دیا جائے. کہا باقیوں کے ہو سکتے ہیں، باقیوں کے کر سکتے ہو، عباس کا بھی کر دو. دکھ نہیں ملا، یہ دکھ اور ہیں. فرمایا یہ چاہے آپ کا دکھ کرنا ہے، دین کے لحاظ سے آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، دینی لحاظ سے یہ آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتے، بشرطے کہ آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قصے اور واقعات جب آپ سنتے ہیں، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم صحابہ کی باتیں نہیں کرتے ہو،
صحابہ کو بیان نہیں کرتے ہو. میں کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے نام سے آج کل جو کچھ سٹیجوں پر بیان ہوتا ہے، واللہ العظیم کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرے کہ میں تیار ہوں صحابہ کی تکلیف لینے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے. یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے جسم کے دو حصے چروائے ہیں، چیر دیا گیا ہے، ان کو کھینچ کر آرے پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. لیکن انہوں نے عہد کہا، انیاں چبھی ہیں، انہوں نے چبو کر تکلیف پر تکلیف دی ہے. یہ کون تھے؟ یہ محمد کے ساتھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے ہوں گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وما یضرونک من شیء، یہ دینی لحاظ سے تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مرنا تو سب کو ہے. یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے جب یہ جس بھی تکلیف کو اٹھا کر پہنچے. اللہ نے اتنا بلند مقام ان کو دیا ہے، لیکن اس مقام کے لیے ذہن بھی تو تیار ہو. موت تو سب کہتے ہیں، مانتے سبھی ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کو بھی سب مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو بھی اکثریت مانتی ہے، اور آخرت بھی اکثریت مانتی ہے، لیکن مان کر کوئی نہیں مانتا. زبانی اقرار ہے، اور کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تصدیق قلب کیا ہے؟ قلبی تصدیق یہی تھی کہ انسان ایسی تکالیف میں پہنچ کر بھی پھر اپنے آپ کو قائم رکھے اس بات پر کہ زندگی کو ختم ہو جانا ہے، اور مجھے اس کے لیے، اس زندگی کے لیے کوئی آسانی یہ نہیں چاہیے جو میری آخرت کو تباہ کر لے. فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر کتاب اور دانائی دونوں چیزیں آپ کو دے دی ہیں. کتاب بھی دی ہے اور دانائی بھی، حکمت دی ہے آپ کو. اب اس حکیم حکمت سے ہمارے لوگوں نے وہ جو رسول اللہ نے راہ سیدھی کھینچی تھی نا، اور پھر فرمایا تھا ادھر ادھر سے رستے نکلیں گے. میں عرض کرنے لگا ہوں، بڑی تکلیف دہ بات ہے ہمارے خصوصاً بھائیوں کے لیے، سب کے لیے جو علماء اکرام ہیں، کہ جب حکمت کی بات آتی ہے تو اس وقت بخاری مسلم کی طرف چلے جاتے ہو. مجھے بتاؤ بخاری رسول اللہ نے دی آپ کو؟ مسلم دی رسول اللہ نے؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کون سی دی ہے رسول اللہ نے؟ منسوب الی رسول اللہ ہے، تسلیم کرتا ہوں. باتیں اچھی بھی اس میں ہیں، بالکل تسلیم کرتا ہوں، بہت باتیں اچھی موجود ہیں. لیکن وہ علم والی کتابیں تھیں، چاہیے تھا کہ ان سے علم حاصل کیا جاتا. میں ایک بار نہیں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جتنے مصنفین تھے، یہ جنہوں نے یہ تصانیف کی ہیں، انہوں نے، بلکہ یہ مصنف بھی نہیں، ان کو مؤلف آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے تالیف کی ہیں کتابیں، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا. انہوں نے ادھر ادھر سے جو کچھ ان تک پہنچا، اس کی تحقیق کے بعد جو ان کو صحیح یہ بات لگی کہ یہ وہاں تک بات پہنچتی ہے، یعنی یہ بات اتھینٹک لگتی ہے، کیا بات ہے کہ نہیں، ذریعہ صحیح ہے اس کا، انہوں نے اس کو وہاں تحریر کر دیا اور کہا اس کو سوچئے گا ضرور، کتاب اللہ پر پرکھ لیجئے گا، عقل فکر آپ کے پاس ہے، تفہیم کر لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی. اور میں ایک بار نہیں بار بار عرض کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا. امام بخاری نے بتایا کہ وہ کیسے لوگ تھے، اور انہوں نے چلاتے چلاتے ان لوگوں نے سیدہ عائشہ تک وہ بات بھی پہنچائی ہے. یہ امام بخاری کی مہربانی ہے جنہوں نے یہ آپ کو بتا دیا، لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم نے اسی بات کو اس طرح منوان تسلیم کر لیا اور قرآن کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے. فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اللہ نے آپ کو کتاب دی اور دلائی حکمت دی. حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ حکمت وہ تھی جو ہر انسان کے پاس ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ اس حکمت سے کام لیتے ہوئے قرآن کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا. یہ وہ بات تھی جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ لوگوں یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے تو کیا تم اس کو اندھے بہرے ہو کر ماننا شروع کر دو گے؟ اس میں تدبر نہیں کرو گے، غور و فکر نہیں کرو گے، تمہارے دلوں پر قفل پڑے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ جو تدبر تھا، غور و فکر تھا، میرا بھی حق، آپ کا بھی، زید بکر ہر انسان کا حق کہ یہ غور و فکر کرتا. یہ حکمت تھی. فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، ہم نے آپ کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی. اللہ نے عقل نہیں دی، فکر نہیں دی، سوچ نہیں دی، آپ کو نہیں دی. کتاب آپ تک نہیں پہنچی، آپ تک کتاب بھی پہنچی اور اللہ نے آپ کو شعور دیا. شعور نہ ہو کتاب کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا. شعور دوسرے کا لے کر، یعنی میں حضرت جی کا، شیخ جی کا، پیر جی کا، مولانا صاحب کا، اپنی جماعت کے لیڈر کا شعور لوں گا تو میرا شعور کہاں گیا؟ میرے سے سوال ہوگا کہ حضرت جی کا شعور لیا تھا یا نہیں. آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اس کا شعور لیا یا نہیں. قطعاً نہیں. آپ سے بات ہوگی تو آپ سے ہی سوال ہوگا کہ حضرت آپ کو بھی اللہ نے دیا تھا نا شعور، بتاؤ ذرا جواب دو. کتاب پہنچی، سیکھنے کی کوشش کی، نہیں کی، مجرم کون ہے؟ کتاب آپ کے پاس تھی، آپ نے کبھی دیکھی نہیں اسے. آپ نے تو اسے رکھا چومنے کے لیے. اس کی آپ نے بڑی قدر کی کہ اس کو بلند مقام دیا. بڑی قدر کی آپ نے، خوبصورت غلاف اس کے اوپر چڑھا دیا. آپ بڑی اس کی قدر کرتے ہیں کہ آپ جب اس کو چھونا ہو تو پہلے غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، پھر ہاتھ لگاتے ہیں. آپ نے بڑی اس کی قدر کی کہ جہاں یہ پڑا ہے آپ نے کبھی کمر نہیں کی اس کی طرف، ویسے ساری کمر اس کی طرف رہے، کوئی بات نہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور تجھے ہر وہ چیز سکھائی جس کو تو جانتا نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا، لیکن یہ فضل ہم نے قبول ہی نہیں کیا. یہ علم اور حکمت بہت بڑی شے تھی، اللہ نے دیا لیکن ہم نے اس کو قبول. وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کو ہم میں سے بھیجا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. مومنین تو ہم نے سمجھا اپنے آپ کو، لیکن کبھی یہ خیال بھی کیا کہ وہ مومن ہم ہیں بھی یا نہیں. یہ کس جماعت کو کہا، لیکن ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی میں سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہم ادا کرنے کے لیے آج تیار ہیں یا نہیں؟ کوئی فکر ہمیں نہیں اس بات کی. فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ. سرگوشیاں ساری بری نہیں ہوتی، لیکن اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی. اکثر سرگوش کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ایمان والے ہوں گے وہاں ان کی مخالفت والے ایمان میں داخل ہوئے بہت ہوں گے. اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کوئی آپ ہی سے چھپ کر مشورہ کرتا ہے تو آپ کے لیے خیر کا مشورہ ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کی خیر خواہی کی بات کرنے والے ہوں گے. دین کی خیر خواہی کی بات ہو تو آپ سے چھپ کر کیوں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس لیے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم. یہ جو نجا ہے نا، نجا چھپ کر باتیں کرنا،
الگ الگ ہو کر کھانا پھوسی کرنا، فرمایا ان میں سے اکثریت کی خیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ دین کے خلاف معاملات کے لیے، یہ پیچھے بات ہم پڑھ آئے ہیں، قرآن نے کہا تھا کہ یہ راتوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ راتوں میں اکٹھے ہو کر پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ آپس میں مل جل کر باتیں کرتے ہیں. پچھلے سبق میں ہی ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ بات کہ آپس میں اکٹھے ہو کر راتوں میں مشورے کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باتیں چھپا لی ہیں، جبکہ جب یہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ ان کے پاس ہوتا ہے. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اللہ یہ خبر پہنچا دیتا تھا. یعنی اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دے دے تو ان کا یہ بات جو انہوں نے چھپ کر کی یہ چھپ ہی رہ جائے گی. تو یہ ہمیں کیا خبر دی کہ آپ بھی ہر وقت اپنے اس طرح سے تیاری رکھیے کہ آپ کے خلاف لوگ راتوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، اس مشاورت میں لوگ بیٹھ کر باتیں پاس کرتے ہیں، اور جو پاس کرتے ہیں اس میں بھی جب پتا چلے نا کوئی ان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. ساری چیزیں کھل کر پڑی. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ. فرمایا کہ ایسی بات ہو کوئی آپس میں ذرا مشورہ کرے سائڈ پر ہو کر، کس سلسلے میں؟ صدقہ خیرات کے متعلق، کہ فلاں آدمی فلاں ساتھی ہمارا وہ ذرا اس معاملے میں کمزور ہے، اس کے ساتھ کوئی تعاون کا معاملہ ہے، فلاں کام ہے، آپس میں مشاورت ہے کہ پتہ بھی نہ چلے اس کا کام ہو جائے، پتہ بھی نہ چلے اس کے لیے آسانی کا معاملہ ہو جائے. ایسی باتیں ایسے مشورے ہوں تو وہ خیر کے مشورے ہیں، لیکن جب جماعتی اختلاف ڈالنے کے مشورے ہوں تو وہ خیر والے مشورے نہیں ہوتے. اور جتنے جماعتی مشاورت ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، سب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو کہاں کہاں اکٹھے ہوتے ہیں، کیسی کیسی میٹنگیں ہوتی ہیں، اور کس کس طرح وہاں بیٹھ کر باتیں اور مشاورت طے پاتی ہے، کون کون سے لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. دین کا معاملہ ہو، مشاورت چاہیے تو کون لوگ ہیں جو اکٹھے ہو کر یہ مشورہ کرتے ہیں؟ پوچھئے ان سے. ہو سکتا ہے کہ قرآن کا کوئی ایک جملہ بھی صحیح پڑھ کر نہ سنا سکتے ہو، مشورے انہی کے پاس ہوتے ہیں، فیصلے وہی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈنڈا ان کے پاس ہے، منمانا ان کو ہے. اور یہ فقیر یہ تو ملازم ہے، جو حضرت فیصلہ کریں گے اس کے مطابق اسے چلنا ہے. تو یہ کتاب و سنت کے مطابق کیسے؟ نام سبھی لیں گے، وہ کہیں گے نام لو کتاب و سنت کا، کرو وہ جو ہم کہتے ہیں، نہیں کرو گے تو تمہاری چھٹی ہے. پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ یہ تو آج ہر آدمی کوئی چھوٹا بڑا یہی کہتا ہے جی تنخواہ نہ دیں گے تو آخر یہ کھائیں گے کہاں سے؟ جس اللہ نے آپ کو کھانے کا دیا ہے اس نے اس کا یعنی ان کا وہ اللہ نہیں ہے، ان کا خدا وہ نہیں ہے، ان کا رب وہ نہیں ہے. آپ کا رب ہے اور آپ ان کے رب ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ ان کے رب ہیں تو آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کرنے پر مجبور ہیں. اس دنیا کے اندر ابتدائی پرورش کے لیے رب کریم نے ماں دی ہے، اور فطرت کے مطابق آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا بچہ ہلکا ہلکا چلتا ہے تو ماں کے پیچھے پیچھے پیچھے. کس نے بتایا اسے؟ کون ہے جو اس کو بتا گیا ہے؟ یہ تھی جو اس کو اتباع پر مجبور کرتا ہے نا، یہ اس کے پیچھے پیچھے. ہاں قرآن بھی ایسا ہمارے ساتھ ہو جاتا کہ ہم اس کے متبع ہو جاتے ہیں، کہ سارے اس سے دور ہٹانے کی کوشش کرتے لیکن ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں. اس لیے کہ یہ دین تھا، لیکن ہم نے اسے ہم نے دین اور سمجھا ہے، اور ہم اور ہی دین کے پیچھے چلنے کو تیار بیٹھے ہیں. فرمایا الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. 3 چیزیں بتائی. فرمایا جہاں صدقہ خیرات کی بات ہو، معروف باتیں ہوں. معروف باتیں سارے سمجھتے ہیں کہ معروف باتیں کیا ہوتی ہیں. اصلاح بین لوگوں کی اصلاح کی بات ہو.
اختلاف کی نہ ہو، اصلاح کی بات ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ خیر ہے۔ اس کے مشورے ہوں الگ بیٹھ کر تو یہ خیر ہے، اس کے علاوہ سارے ہی ناخیر والے بات ہیں، شر والے باتیں ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کرے اس کے علاوہ وہ تو معاملہ صحیح نہ ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ، جو شخص بھی ایسا کرے اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے۔ رضامندی کس کی؟ مولانا صاحب کی، مسلک کی، پیر جی کی، حضرت صاحب کی، جماعت کی، جماعتی لیڈر کی، اپنے وڈیروں کی، اپنی اجتماعیت کی نہیں، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کی تلاش کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خواہش، اللہ کی مرضی، اللہ کیا چاہتا ہے۔ فرمایا ابتغاء مرضات فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، وہ اپنے لیے بہترین اجر جو ہے وہ پائے گا، اسے ہم ان قریب بہترین اجر دے دیں گے، لیکن ہم وہ اجر لینے کو تیار ہیں نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك